محمد کلیم بھائی وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا یہ کہنا کہ میری سوچ ہے کہ آپ کے جیسے ہر گھر میں ہونا چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے پلیز جواب دو۔ تو میرا یہ سوچ ہے کہ ہر مسلمان کو کم سے کم دعوت دینے والا ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک نہیں کم سے ہر مسلمان کو میں کہتا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانے اور اسلام کے بارے میں جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کا جواب دے سکے، قرآن کی آیتوں کو بتا سکے۔ جب آپ کے سامنے اگر کوئی قرآن کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے، قرآن کو غلط بول رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو غلط طریقے سے لا رہا ہے، تو آپ کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکے، آپ اس کو بارے میں بتا سکے۔ صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان سے جب کوئی بات پوچھا جاتا تھا تو وہ کوٹ کرتے تھے قرآن کو۔ کچھ ایسی اگر پرسنل میٹر میں بھی بات ہو رہا تو وہ قرآن کو فوراً کوٹ کر دیتے تھے کہ کچھ ہوا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے ایک انسان کے پاس ہاتھ میں کچھ پہنا ہوا اس نے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو فوراً اتار دیتے اور بولتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وہ قرآن کو کوٹ کر دیتے وہاں پر۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ صحابہ کے واقعات کو پڑھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قرآن کو کوٹ کر دیتے تھے۔ کس طرح وہ قرآن کو کوٹ کرتے تھے؟ کیونکہ وہ قرآن کو پڑھ رہے تھے، وہ قرآن کو سمجھ رہے تھے، وہ قرآن کو ریپیٹ کر رہے تھے، وہ قرآن کو بار بار دہرا رہے تھے۔ ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ سیریلز کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ فلمز کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ بالی ووڈ کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ ہالی ووڈ کو دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ اس کو دہراتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ہم لوگ میں اور ان لوگوں میں، تو اس فرق کو ہم لوگوں کو کم کرنا ہوگا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، اور جب ہم لوگ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو دہرائیں گے اور ہم اس کو یاد کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص ویڈیو بنا رہا ہے یا آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی شخص اگر بول رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہو جہاں بھی کافر کو دیکھو قتل کر دو، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، تو آپ اس کو جواب دے سکے گا۔ میرا ایک دوست تھا JNU میں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا، وہ مجھ کو کہہ رہا تھا کہ ایک شخص، ہمارا کلاس چل رہا تھا عربک کا، اور وہ کہتا کہ ایک شخص کھڑا ہو کر، ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے عربی کا کلاس میں، اور میرے کلاس میں سب اسٹوڈنٹس بھی تھے، مدرسہ کے بھی اسٹوڈنٹس تھے، کیونکہ عربک کا کلاس تھا، JNU میں تھا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اس کو پڑھ لے تو اس کے کان میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہاں میرے کلاس میں مدرسہ کے بھی اسٹوڈنٹس تھے، وہاں پر مدرسہ کے اسٹوڈنٹس، مطلب ایٹ لیسٹ وہ قرآن کو پڑھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ قرآن کو پڑھا ہوگا انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ ترجمہ سے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے بہت سارے عالم بھی ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن اس نے کہا کہ ایک بھی اس میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے یہ نہیں بول سکتا کہ ایسا قرآن میں کھڑا ہو کے کسی نے بولا نہیں وہاں پر کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں، آپ کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس بھرا گیا ہے، آپ کے اندر وہ احساس کمتری ڈال دیا گیا ہے کہ آپ کھڑا ہو کے بول نہیں سکتے۔ آپ نے قرآن کو پڑھا، قرآن میں کہیں ایسا نہیں لکھا کہ عورتوں کو، قرآن میں کئی آیتیں، کئی صورتیں ہیں جو عورتوں کے بارے میں، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ نمبر 24، جو کہ عورتوں کو پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اپنے عورتوں کو پڑھاؤ۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ میں نے کھڑا ہو کر کے وہاں پر اس کا جواب دیا۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ آپ کو ایٹ لیسٹ، آپ کو اگر آپ کے سامنے کوئی اسلام کے بارے میں غلط بولے، اور آپ کو اسلام کے بارے میں بیسک منیمم تو جاننا پڑے گا، آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے، آپ کو روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ کو حج کیسے کرنا ہے، اور آپ کو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب آپ کو جاننا پڑے گا، اور یہ سب جان کر کے آپ کو لوگوں تک پہنچانا پڑے گا۔ تو یہ میری بھی خواہش ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعوت دینے والا بن سکے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہم لوگوں کو سیکھنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن میں آپ جب قرآن کو پڑھتے جائیے گا، اس کو سمجھتے جائیے گا، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت سارا علم دے گا کہ کس طرح آپ کو بات کرنا ہے، کس طرح آپ کو لوگوں سے یہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے گا کہ وہ کس طرح اپنے باپ سے بات کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کس طرح اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہر ایک نبی کس طرح بات کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو ہمارے بھی اس YouTube چینل سے وہ سیکھ سکتا ہے، IRPC انڈیا کے، اور ہمارا جو دعوت ٹریننگ ہوتا ہے، دعوت بینار ہوتا ہے، اس میں بھی آ کے وہ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گھر میں نہیں بلکہ ہر ایک مسلمان کو ایک دعویٰ کرنے والا بنائے، ایک ڈیفینڈر آف اسلام بنائے، کہ وہ اسلام کے بارے میں جب اسلام پہ غلط الزام لگایا جاتا ہے تو اس کا وہ ڈیفینڈ کر سکے، اس کا جواب دے سکے، اور سامنے والے کے منہ کو ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کرے اور بیل بٹن پہ کلک کرے تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔